کل آئی ایم ایف کا وہ اجلاس بھی ہونا ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہا دعا کریں بھائی پیسے ہمارے منظور ہو جائیں، $1 بلین تقریباً، پھر سعودی عرب کی طرف سے $2 بلین آ گئے ہیں، اور کیا یہ واقعی معیشت کے لیے مثبت اشارے ہیں؟ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آف کورس آپ اکانومسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن بھی ہے آن اکانومی۔ ابھی جو میٹنگ ہوئی آئی ایم ایف کی چیئرمین پی ٹی آئی سے، اس میں بھی جو زوم پر جن لوگوں نے جوائن کیا تھا مزمل صاحب بھی شامل تھے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے سے بتائیے نا مزمل صاحب، کیا جب یہ آئی ایم ایف والی جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کیا کہا اس میٹنگ میں پی ٹی آئی سے؟ یہی کہ آپ بھائی یقین دہانی کرائیں کہ کل کو اگر آپ کی بھی حکومت آتی ہے تو آپ بھی اس کو کنٹینیو کریں گے، یہ کہا؟ نہیں بالکل اس طرح نہیں ہوا تھا۔ یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 12 تاریخ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھ رہے ہیں، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پاکستان کے مشن چیف کو کہا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ پروگرام جو ہے پرانا پروگرام ختم ہو گیا، یہ نیا پروگرام دیا جا رہا ہے، اور یہ نیا پروگرام جو ہے اس میں 4 شرائط ہیں جو مین حکومت کو ماننی پڑیں گی، اس کے بعد جو ہے ملے گا۔ تو ہمیں مطمئن کریں، اور اگر ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے تو ہمیں سیٹسفائی کریں اور ہم سے کنسنٹ لیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اپروول لیں، یہ لیں وہ لیں، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہم سے پھر کنسنٹ لی، اور اس کنسنٹ میں انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے اس موجودہ حکومت کو پیسے ملیں گے، دوسرا اگر پروگرام پہ عمل درآمد ہوتا رہا تو کیئر ٹیکر کو، اور تیسرا جو ہے پھر ایک نئی حکومت آئے گی۔ تو اس پہ ایک بات ہوئی نکلی اگلی کہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیسے شور ہے کہ یہ جو ہے تیسرے حصے تک پہنچیں گے کہ نہیں۔ چلیں دوسرا حصہ تو پھر سمجھ آ رہا ہے کہ 12 اگست کو چلے جائیں گے، تیسرے حصے کی آپ کو جو ہے کہ نئی حکومت یعنی الیکشن ہوں گے تو پھر ہوگی نا۔ تو انہوں نے کہا اس کے اکارڈنگلی ہے، تو لوگوں نے اس پہ بات بنا لی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے گارنٹی مانگ لی ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا ہاؤ شیور یو آر کہ الیکشنز ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور بات جو سب سے اہم تھی وہ بولی انہوں نے کہ پالیٹکس اور اکانومی کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جو پاکستان 23 آئی ایم ایف کے پروگرام اسی لیے دیتا رہا کہ کوئی بھی پولیٹیکلی مینڈیٹڈ گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں رہی، تو وہ ڈرتی تھی ریفارم کرنے سے۔ تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور جو ہے اسٹرانگ گورنمنٹ آئے گی تو 24واں پروگرام ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ ڈیپ روٹڈ اور مشکل پروگرام ہوگا جو بھی حکومت آئے گی۔ اچھا مجھے آپ نے ابتدا میں کہا کہ آئی ایم ایف انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس سے آپ جا کے بات کر لیں۔ غالباً یہ کہوں گا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں سے بات کر لیں، چونکہ نون سے تو بات کر ہی رہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور صرف بنی گالا نہیں آئے نا، پیپلز پارٹی سے بھی ملے، تو ایسا تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی اسپیسیفک انسٹرکشنز تو نہیں ہوں گی نا، پیپلز پارٹی سے ہی ملا آئی ایم ایف کا وقت؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو انہوں نے جو ہمیں بولا کہ ہم جو ہے پی ڈی ایم حکومت پی ڈی ایم میں تو سارے شامل ہیں، اور ہماری جو میٹنگ تھی وہ زمان پاک میں ہوئی، اس میں آئی ایم ایف ریزیڈنٹ چیف ادھر آئی، اور ہمیں جو ہے نیتھن پورٹر نے جوائن کیا۔ ایک تصویر ہم نے دیکھی تھی نوید قمر صاحب نے بھی لگائی تھی، اس میں نوید قمر صاحب اور مانڈوی والا صاحب، ہاں وہ اب آئی ایم ایف کے دفتر میں ہوئی میٹنگ یا کسی ان کے دفتر میں ہوئی، نہ اس کی کوئی پریس ریلیز تھی نہ کچھ تھی۔ باقاعدہ ہمارا تو جو اعلامیہ تھا وہ بھی آپس میں ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کو باقاعدہ جیسے ہوتے ہیں نا 2 ہیڈ آف اسٹیٹ ملتے ہیں تو پھر اعلامیہ طے ہوتا ہے، پھر اعلامیہ کو ایک دوسرے سے ویٹ کرایا جاتا ہے۔ تو ہماری تو یہاں تک بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ جمعے کو تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نا، اس سے پہلے 4 دن 5 دن سے جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوئی تھی ہم تو ان کے ساتھ انگیج تھے تھرو آؤٹ 4-5 دن، اور اسی چیز کو ڈسکس کرتے رہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی سے بھی اس طرح ہوا ہے نہیں ہوا، نون لیگ تو obviously گورنمنٹ، یعنی اگر آپ کنسنٹ نہ دیتے اس پہ تو یہ معاہدہ نہ ہوتا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو اس میں اعتراضات ہیں تو بتائیں۔ ہمیں 2 اعتراضات تھے، ایک مہنگائی کا تھا، ہم نے کہا کہ آپ کے پروگرام سے جو ہے بہت مہنگائی ہوتی ہے، عام آدمی کو بہت زیادہ اس میں ہرٹ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پروگرام میں ایک عام آدمی کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، اور گورنمنٹ کو بھی فورس کریں گے، لیکن ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی اور ان کے ہاتھ پیر باندھیں گے، کیونکہ یہ الیکشن میں ان کا ریکارڈ بہت خراب ہے، یہ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں انہوں نے ایم این اے اسکیمز کے لیے پھر کوئی پتہ نہیں 100 ارب روپے نکال دیے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے بولی تھی، انہوں نے کرنسی کے ساتھ بہت زیادہ کیا تھا حرکتیں، وہ ہم نے ان کو پابند کی۔ اور تیسری چیز امپورٹ ریسٹرکشنز پہ، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا یہ پروگرام جو ہے صرف ان کے حد تک نہیں ہوگا، کیئر ٹیکر بھی، کیونکہ کیئر ٹیکر پہ بھی ان کو شک ہے کہ کیا پتہ اپنے لگا دیں، تو وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے سختی سے امپلیمنٹ کریں گے تو آگے چلے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں جو اعتراض تھے، ہم نے ایک مہنگائی کا بولا، دوسرا ہم نے کہا کہ یہ آپ کا پروگرام برج پروگرام ہے، پاکستان اپنے مسائل سے نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کے لیے پھر بات ایک یہ بھی اس میں ایگریمنٹ ہوا، انہوں نے ایگری کیا
کہ جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آئے گی پاکستان ایک مضبوط اصلاحاتی پروگرام نہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی الیکشن ہوتا ہے وقت پہ یا نہیں ہوتا، اس کا ذمہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. نہیں، اس پہ جب یہ بات ہوئی نا کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کتنا شور ہیں کہ تیسرا حصہ ہو جائے گا یعنی کہ الیکشن ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اور جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے، لیکن ہمارا مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ ہم الیکشن کرائیں یا ہم کسی کو زور دیں. اور لیکن ہمارے اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ہرگز نہیں کہا ایم ایف سے کہ آپ پھر میک شور کریں کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے، یہ ہم نے نہیں کہا. نہیں، ہم نے میک شور کا نہیں بولا، ہم نے پوچھا کہ آپ شور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ ایک ریفرنس دیا ہم نے کہ پنجاب کے الیکشن اور اس سے جس طرح بھاگے تھے، تو وہ بات ہوئی. ہم نے کہا آر یو شور کہ آپ نے جو ڈیزائن کیا ہے الیکشن کے حساب سے پروگرام کی یہ الیکشن ہو جائیں گے، یہ پوچھا ہے ان سے. وہ ہمیں بھی پتا ہے وہ کون سا کوئی مطلب کوئی باڈی ہے، کوئی الیکشن کمیشن ہے یہ ہے، تو وہ جو 100 منہ 100 باتیں والی کہانی. اب لیکن یہ کہ فائنل 30 سیکنڈز کہ اگر اگلے الیکشن میں آپ کی حکومت آتی ہے تو یہ والے پروگرام کی جتنی بھی کمٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کی وہ سب پی ٹی آئی اس کو آنر کرے گی، ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں اس پروگرام کی کمٹمنٹس کوئی اب رہ نہیں گئی، انہوں نے پہلے کروا لی ہیں. اصل تو اس سے کئی آگے جا کے آپ کو جو ہے فائٹنگ کرنی پڑے گی، بہت سخت پروگرام دینا پڑے گا. جو کمٹمنٹس انہوں نے کر کے پوری کر لی اس میں سے کسی کو ریورس نہیں کرے گی، اس طرح کر لیں. نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، جب کر دی ہے تو اب انہی کے کھاتے میں ہے تو ہم تو بس اس کو چلائیں گے.